اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 9۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علی الاعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یعنی دنیا میں مکہ مکرمہ میں ہی رہوں گا، یا یہاں سے نکلنے پر مجبور مجھے ہونا پڑے گا، یا مجھے موت طبیعی آئے گی، یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا، تم جلد ہی سزا سے دوچار ہوں گے، یا لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی۔ ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور بے ایمان جہنم میں جائیں گے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا، یعنی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو فرمایا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے، الا یہ کہ ان کی بابت صحیح نص موجود ہو، جیسا عشر مبشرہ، اصحاب بدر وغیرہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دے دی کہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ اہل بدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، لیکن آدمی آج کل جو ہے کہے کہ ہمارے پیر صاحب ہے تو جنتی ہے ہی، بھئی وہ تو نہیں کہہ سکتے۔ بھئی ہمارے استاذ ہے تو جنت میں ہی جائیں گے، بھئی یہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہاں اچھے عمل کریں گے تو اللہ جنت دے گا، برے عمل کریں گے تو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے کہ آج ہم نمازی تو ہیں مگر نیک نہیں ہیں، آج ہم حاجی تو ہیں مگر نیک نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، آج ہم جب زکاتی دیتے ہیں مگر نیک اور دیندار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ دین تو پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے، وہ ہماری زندگی میں آئے۔ اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرتے کرتے مر اور ڈرتے مرتے مرتے کر، بس یہ کرتے کرتے مر اور مرتے مرتے کر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ڈرتا رہے، چلتا رہے، ڈرتا رہے، چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی حسن ظن کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بھلے بندے بندی میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔